بالکل جھوٹی بات ہے. یہ جھوٹی روایتوں کے ذریعے یہ بہت زیادہ چیز پھیلائی گئی ہے. خاص کر یہ امام مہدی جو کہتے ہیں 4 سال کا وہ لونڈا جو بھاگا ہوا ہے اور غاروں میں چھپا ہوا ہے اور اصلی قرآن کو لے گیا. اتنا بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے، اتنی بڑی یہ بدبختی ہے اس قوم کی کہ وہ دین جو بالکل روز روشن کی طرح روشن ہے، نبی علیہ السلام نے جس کی خاطر قربانیاں دیں، ماریں کھائیں، پتھراؤ ہوئے ان کے اوپر اور لہو لہان ہو گئے، جنگیں لڑتے رہے پوری زندگی، اپنے پیاروں کو خون میں لوٹتے دیکھا لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اس طرح عزم کا ارادہ کیا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو تو میرے سے امید نہ رکھنا، یا تو میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا. اسی پر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا. تو اب یہ اس کو اس طرح انہوں نے بدلی کر دیا ہے. سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا ان رافضیوں نے، شیعوں نے، عبداللہ بن سبا نے. انہوں نے سب کچھ بدلی کر دیا. ایمان بدلا، تاریخ بدلی، واقعات بدلے، براتب بدلے صحابہ کے، اذان بدلی، سلام بدلا اور ایمان بدلا. سب کچھ بدل دیا انہوں نے پوری طرح. اللہ اب خدا ہو گیا ہے، صلاۃ نماز ہو گئی ہے، صوم روزے ہو گئے ہیں اور اذانیں ان کی بالکل مختلف، ہر چیز مختلف. اور خاص کر ایسے لوگوں کے لیے یہ اعلان تان کرتے ہیں جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں. تو یہ ان کی بدبختی ہے. تو یہ ایک روایت جو اس طریقے سے لائے ہیں یہ کچھ لوگ، امام بخاری نہیں لائے ہیں، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے ہیں، دوسرے لوگ لے آئے ہیں اس روایت کو شیعوں سے متاثر ہو کے. امام مہدی کا جو ایک تصور ہے کہ وہ آئے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. امام خمینی نے تو اس کے بارے میں اتنی باتیں لکھی ہیں اور ان شیعوں نے کہ وہ امام آئے گا اور پتہ نہیں دن میں ہزار مرتبہ ابو بکر اور عمر کو پھانسی دے گا. اندازہ لگائیے، ان کو زندہ پہلے کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. اصل میں یہ جو دجال کا خروج ہوگا، دجال اس کو یہ اپنا امام مان لیں گے. اسی وجہ سے اصفہان سے سب سے پہلے 70,000 یہودی، ایران سے یہودی، ان کا گٹھ جوڑا آپس کے اندر یہودیوں کا اور ایرانیوں کا، شیعوں کا، یہ وہاں سے اٹھیں گے، اس کے سب سے پہلے ساتھی بنیں گے اس دجال کے. تو یہ ایک معاملہ ہے ان کا. دوسری روایت جو عام طور پر یہ لوگ بہت بیان کرتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں، تو اس معاملے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. یہ اور بات کہ مسلمان ہندوستان کیا پوری دنیا کو انشاءاللہ فتح کریں گے، وہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین غلبہ پکڑے گا، پوری زمین کے اوپر کوئی ایک گھر اور خیمہ نہیں رہے گا جس کے اندر اس کی برکتیں داخل نہ ہوں اور اس کا غلبہ نہ ہو. اور مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ 7 سال زمین کے اوپر ایسے آئیں گے کہ ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، سارے کے سارے مومن ہوں گے. کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، کوئی دہریہ نہیں ہوگا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چگڑاوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری کوئی نہیں ہوں گے، صرف اور صرف مومن ہوں گے. تو یہ وقت تو آنا ہی آنا ہے. لیکن یہ خاص طور پر یہ غزوہ ہند کے نام سے یہ جو کرتے ہیں، یہ سارے بیان کرتے ہیں. یہ حقیقت ٹی وی والا بھی بیان کرتا ہے اور یا مقبول بھی بیان کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار کا تو کہنا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. ان سب کے عقیدے خراب ہیں، عقیدے ان کے مشرکانہ ہیں اور یہ شیعوں سے اس طریقے سے متاثر ہے، انہی کی روایتوں کو پیش کرتے ہیں، یہ مہدی کی روایت کو بھی. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یقین کیجیے کوئی اس کا اصل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. یہ بالکل حق ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے. اور کچھ بدبختوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا ہے، ان قادیانیوں نے خاص کر، اور منکرین حدیث نے اور یہ منکرین تکفیر جو ہیں، ان سب نے ان صحیح روایتوں کا انکار کر کے جھوٹی روایتوں پر ایمان لائے ہیں. تو یہ دو باتیں بالکل جھوٹی باتیں ہیں. کوئی غزوہ ہند کا ذکر نہیں ہے اس انداز سے جس طرح یہ بیان کرتے ہیں. پھر میں زور دے رہا ہوں کہ ہندوستان فتح ہوگا، بلکہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. وہ جو کسی نے کہا نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم بنو تو سارا جہاں ہے وطن ہمارا. تو اس انداز سے وہ تو ہوگا اپنی جگہ، لیکن جھوٹی باتوں کو کیوں پیش کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو
اور اصل میں ان کا یہ عقیدہ بھی ہے، اس کو غزوہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور اس جنگ کے اندر خود نبی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ اندازہ لگائیے، ایسی ایسی جھوٹی باتیں، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہے، ان قبروں میں زندہ نہیں ہے، نہ مدینے والی قبر میں زندہ ہے، کوئی شہید ان قبروں میں زندہ نہیں ہے، جنتوں میں زندہ ہیں، جنت کی نہروں کے اوپر آتے جاتے ہیں، عرش کے نیچے جو ان کے محلات ہیں سونے کے، وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں شہید آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، خالص مشرکانہ عقیدے ہیں یہ، توحید سے ناواقف ہیں، ایمان کے اندر ان کی خرابی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ایمان کی دعوت کو لے کر اٹھو، توحید کی دعوت کو لے کر اٹھو، اور یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے اور اسی دعوت نے غلبہ پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح ہندوؤں کے بت کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح ان مسلمانوں کے یہ مزار، گنبد، یہ درگاہیں، یہ بالکل بے بس ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ ہڈیوں کو پوجتے ہیں، خاک کو پوجتے ہیں، اسی لیے سب ہر جگہ ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ ان کا معبود سب سے زیادہ کمزور ہے، ہڈی اور پتھر ہڈی سے مضبوط ہوتا ہے، اور لوہا جو سبیل کے پجاری، لوہا پتھر سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن ان مسلمانوں کے جو معبود ہیں ہڈیاں، خاک، مٹی، یہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ جو قبر پرستی ہے، یہ ہندوؤں کی طرح معاملہ ہے، وہ اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ اپنے معبود کو لٹا کر پوجتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے اندر، باقی سب بتوں کے پجاری ہیں، جو قبر بھی پوجی جائے بت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، اور پھر لعنت بھیجی، لعن اللہ علی یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ دیکھو اللہ کی لعنت یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، سجدے کرتے تھے۔ ہر دور کا مشرک سجدے ثابت کرتا ہے، اندازہ لگائیے، قبروں کو، آستانوں کو، پیروں کو، اپنے اور نبیوں کو سجدے ثابت کرنا، یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑی شرک ہے کی نشانی ہے۔ پھر پکاریں لگاتے ہیں، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، یا غوث مدد، پھر نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی 12ویں کا کیک کاٹتا ہے، کوئی 12ویں اور 11ویں کی ختم دیتا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں لگتی ہیں، پھر مارتے اور پیٹتے ہیں، گھوڑے کو پوجتے ہیں، سارے بتائیے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کفر و شرک ہے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو لائے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، توحید کے ذریعے آئے گا، رد شرک کے ذریعے آئے گا، سارے طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے گی، ان صوفیوں کے باطل عقائد کو بالکل انکتیا پانچا کیا جائے گا، تب جا کے ایمان خالص کی روشنی سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی برکتوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔